انتظامی چیزوں میں نا میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اب جیسے یہ کیمرے کا معاملہ ہے, یہ کسی کے یوٹیوب چینل ہے, یہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے نا, تو ایک دفعہ انسان اعتماد کر کے کسی کو کام دے دے, پھر جو کر رہا ہے اس کو کرنے دے, پھر بار بار وہ کرے گا نا تو وہ کہے گا بھائی یا تو ہمیں کرنے دو یا خود کر لو. اس سے ایک اصول یاد رکھیں, اپنے وقت کو, اپنے دماغ کو انسان کو بچانا چاہیے مفید کاموں کے لیے. یہ درمیان میں ایک چھوٹی سی بات کر کے میں پھر آگے چلتا ہوں. یہ اصول آپ کو پوری زندگی فائدہ پہنچائے گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب سفر کرتے تھے, 2-4 افراد کے ساتھ اگر کبھی سفر کرتے تو ایک کو امیر بناتے تھے اس میں لازمی, اور وہ امیر خود نہیں بنتے تھے کبھی بھی. خود بننا اس لیے کہ پھر مجھے سارے کاموں کو دیکھنا پڑے گا, کون کیا کھا رہا ہے, کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام. تو فرماتے تھے جب اللہ نے مجھے اس سے آگے کی صلاحیت دی ہے, یعنی میں ان کی بات کو اپنے الفاظ میں ڈیفائن کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے مجھے کچھ اور کاموں کی صلاحیت دی ہے تو میں ان کاموں میں کہ امیر بن کے کون سو رہا ہے, کون سفر میں ضرورت پڑتی ہے نا, جب اکٹھے سفر ہوتا ہے, یہ لفظ اکٹھے ہے, لوگ اس کو اکٹھے بولتے ہیں, اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے نا. اکٹھے, اکٹھے نہیں ہے, اکٹھے, ٹھیک ہے نا. تو جب اکٹھے سفر کرتے ہیں, کہیں اکٹھے جاتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے نا کہ کوئی نظم, نماز کہاں پڑھنی ہے, اس پہ پھٹا ہو جاتا ہے بعض دفعہ مسافروں کا آپس میں. کہتے ہیں بھائی اگلے اسٹیشن پہ نماز پڑھنی ہے, اگلے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی ہے, جہاز میں پڑھنی ہے, جہاز سے اتر کے پڑھنی ہے. جب اجتماعی نظم ہوتا ہے تو ان چیزوں میں رائے میں اختلاف, بولو نا بھائی, ہوتا ہے. جہاں بھی ہوگا, 2 آدمی اکٹھے ہوں اور ان میں رائے میں اختلاف نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. کھانا کیا پکے گا راستے میں, کھائیں گے کیا, تو یہ ساری چیزیں 2 بھی ہوں گے نا, 2 بھی, ایک کا دال کھانے کا دل چاہ رہا ہے, دوسرا کہے گا یار صبح تو دال کھائی تھی, اب دوبارہ دال, اب گوشت ہونا چاہیے. دوسرا کہے گا بھائی گوشت ہی گوشت تھوڑی ہے, 2 ٹائم دال کھا لی. بڑے پھڈے ہوتے ہیں سفر میں, یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ہمارے حضرت کی عادت یہ تھی, اول تو زیادہ افراد کے ساتھ سفر نہیں کرتے تھے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب بھی جاتے ہیں تو پورا ایک مریدین کا حلقہ ہوتا ہے, ان کا اپنا ایک مزاج ہے, وہ چاہتے ہیں اس حوالے سے ہم مریدین کی تربیت بھی کر لیں گے سفر میں. بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے بھائی اکیلے ہی نکل لو پتلی گلی سے, یا بہت زیادہ ایک آدمی ساتھ میں ہو گیا, ٹینشن نہ ہو. احقر کا جو مزاج ہے, احقر سمجھتے ہیں, احقر ہمارے یہاں اس کو کہتے ہیں جو بات کر رہا ہو. تو احقر کا مزاج بھی یہی ہے کہ زیادہ افراد سفر میں جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں اکیلا ہی جاتا ہوں. باقی سفر اکیلے کرنا نہیں چاہیے, سفر میں شر کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو وہ سفر مراد ہے کہ پوری ٹریولنگ ہی اکیلے ہو. تو ہم تو کہیں بھی پہنچتے ہیں تو وہاں ایئرپورٹ پہ لینے کے لیے پبلک ہوتی, وہاں اکیلے نہیں ہوتے. ہر سوال کا جواب دینا پڑتا ہے نا, ہر اشکال کا جواب دینا پڑتا ہے. تو حضرت کوشش کرتے تھے زیادہ افراد کے ساتھ جائیں نہیں. ایئرپورٹ پہ بھی 2-4 افراد لینے چلے جاتے تھے, زیادہ کوئی ایسا نہیں کہ پورا بس بھر کے جا رہی ہے ریسیو کرنے کے لیے. لیکن وہ ایک تو تھوڑے افراد ہوتے تھے, وہ ہوتے بھی تھے نا, کبھی ضرورت سے 4-5 بھی ہو گئے تو حضرت ان میں سے کسی ایک کو امیر بناتے تھے, اور خود امیر نہیں بنتے تھے. کیونکہ امیر بنانے کا مقصد ہے اپنی ٹینشن, بولو بھائی, دوسرے پہ. لوگ سمجھتے ہیں امیر بننا بڑے زبردست چودراہٹ ہوگی, چودراہٹ نہیں ہوگی, ٹینشن ہوگی. تو بھائی خود کیوں ٹینشن لے رہے ہو, یہ ٹینشن کسی اور پہ ڈالو, اور وہ خوش بھی ہو جائے گا کہ مجھے کیا بنا دیا, امیر بنا دیا. اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے, ٹینشن ہے نا, سارے کام اب اس کے ذمے ہو گئے. الٹا سیدھا ہوگا تو برا بھلا کس کو کہیں گے لوگ. دیکھو ابھی مہنگائی بڑھ رہی ہے, مجھے کوئی برا کہہ رہا ہے, مفتی صاحب مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ مجھے کیوں نہیں, بھائی میں کوئی اس کا ذمہ دار تھوڑی ہوں. لوگ کس کو برا کہہ رہے ہیں, حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں. کرپشن پھیل گئی ہے, مجھے کسی نے بولا؟ میں جمعے کے بیان کا ناغہ کروں,
پھر لوگ بولیں گے مجھے، تو وہ تو میرے کنٹرول میں ہے. ایسا ہی ہے نا. تو آپ کسی چیز کے ذمہ دار بن جاؤ، امیر بن جاؤ، تو پبلک کی ٹینشن آپ نے اٹھا لی ہے. اور اب آپ صحیح کام کرو گے تو بھی گالیاں پڑیں گی، غلط کام کرو گے. بھائی دیکھو، شوہر گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، امیر ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے. حقوق ادا کر رہا ہو تو بھی گالیاں پڑتی ہیں، حقوق ادا نہیں کر رہا تو بھی. کہیں ایسا ہے کہ شوہر ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو، گیس کا بل ٹائم پہ، بجلی کا بل ٹائم پہ، سارے جتنے بھی میاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ گیس بجلی کا بل تو ادا کر ہی دیتے ہوں گے. اور اگر لیٹ بھی کرتے ہیں تو جرمانہ خود برداشت کرتے ہیں نا، بیوی سے تو نہیں لیتے پیسے. کیا خیال ہے بھائی؟ بچوں کی اسکول کی فیسیں ٹائم پہ، لیٹ ہو گئے تو لیٹ فیس بھی آپ دو گے. لیکن کوئی خوش ہوتا ہے گھر؟ 99% میں شکایتیں ہی چل رہی ہوتی ہیں. یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، تو یہ فلانا ہے، تو یہ یوں ہے، تو یہ ڈمکانا ہے. 1% ہوتے ہیں جو شکر گزار ہوتے ہیں. مارکیٹ میں چل یہی رہا ہے، جو میں مارکیٹ میں ہو رہا ہے وہی بتاؤں گا نا آپ کو. ہونا نہیں چاہیے مگر ہو یہی رہا ہے. باس آپ کو آپ کی تنخواہ ٹائم پہ دے دیتا ہے، آپ سے جتنا کام لیتا ہے تو تنخواہ اتنی ملتی. اکثر کمپنیوں میں یہی ہوتا ہے کہ تنخواہیں ٹائم پہ مل جاتی ہیں اور پوری تنخواہ ملتی ہے، کٹتی نہیں ہے. اکثر کمپنیوں میں یہ ہوتا ہے. مگر جو امپلائیز ہیں وہ باس سے خوش ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. کسی کو بھی دیکھ لو، ابے یہ ایسا، ابے یہ ایسا. او بھائی تم جتنا کام کر رہے ہو تمہیں تنخواہ پوری مل رہی ہے تو پھر یہ تو بہت اچھا ہے نا. کوئی مانتا ہے اچھا ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں یار؟ کوئی مانتا ہے؟ کوئی نہیں مانتا. یہ انسان بڑا ناشکر ہے، آپ کو بتاؤں میں. تبھی قرآن نے کہا نا، ان الانسان لربہ لکنود، اپنے رب کا بھی ناشکر ہے. خلق الانسان ہلوعا، جلد باز ہے، فوراً چیزیں چاہیے اس کو. اور احسان فراموش ہے. تو یہ ہم صبح و شام اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں. مالک مکان آپ سے، اس نے آپ کو گھر دیا رہنے کے لیے، جب وہ کرایہ مانگنے آتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے. پہلی تاریخ ہوئی اور سر پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. تو بھائی 30 دن آپ نے عزت امن شانتی کے ساتھ گزار لیے تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ وہ 31 تاریخ کو 12 بجے بھی آ سکتا ہے. وہ تو پھر بھی صبح 6 بجے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا رائٹ یہ تھا کہ جیسے ہی تاریخ چینج ہو فوراً آپ کے گھر آ کے کھڑا ہو جائے. بولتے کیوں نہیں؟ حق ہے نا. بلکہ اس کا آپ کے گھر پہ آنا یہ آپ کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ آپ نے جب اس کے گھر کے منافع کو استعمال کر لیا تو اب یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ کرایہ اس کے گھر پہنچا دیتے، اس کے اکاؤنٹ میں خود بولو نا بھائی ڈال دیتے. لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. میں نے کئی کرایہ داروں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہائے ہمارا مالک مکان ایسا، ہائے ہمارا مالک مکان ایسا. تو ایسا لگتا ہے ان کے مالک مکان نے ڈینگی وائرس چھوڑے ہوئے، ڈینگی مچھر چھوڑے ہوئے اس کے اوپر. لیکن جب تفتیش میں جاؤ نا، تحقیق کرو، تو ان کی اپنی خود سے بنائی ہوئی ٹینشنیں ہیں. مالک مکان سیدھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے، کرایہ دار اکثر سیدھے طریقے سے نہیں چلتے. ہر تھوڑے دن میں کبھی نلکا توڑ دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی دیواروں کی واٹ لگا دی، پھر کہتے کلر کراؤ. تو یہ نہیں، کسی کی چیز کو تمیز سے استعمال کرنا آج کل نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، بھائی میں قرآن و حدیث بیان نہیں کر رہا، ایک مشاہدہ بیان کر رہا ہوں. ہم بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں نا. اکثر ماتحت اپنے جو اوپر کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ زیادتی کرتے. اکثر اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر جب آپ کسی بھی کیس کی گہرائی میں جاؤ گے تو تنخواہ بھی ٹائم پہ مل رہی ہے اور حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں. یہ کام میں کیا کر رہے ہیں؟ ڈنڈی مار رہے ہیں. اپنا کام چھوڑ کے دوسروں کے کاموں میں دلچسپی لے رہے. میں ایک موبائل کی دکان پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی موبائل خریدنا تھا مجھے، یا خراب ہو گیا تھا.
تو میں نے دیکھا کہ ایک جو دکان کا مالک ہے نا, جو سیٹھ اونر, وہ بیٹھا ہوا ہے, اس نے 2 ملازم رکھے ہوئے ہیں. ایک کا کام تھا ریپیئرنگ کرنا, ایک کا کام تھا موبائل بیچنا. تو میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا, جو ریپیئرنگ کرنے والا تھا نا, بیچنے والا اس کے کام میں کیا کر رہا تھا, بار بار ٹانگ اڑا رہا تھا, ابے تو نے یہ کیا کر دیا, ابے تو نے یہ کیا کر. اصل میں ہو یہ رہا تھا کہ وہ اس سے کام سیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جگاڑ میں نا ٹھیک ہے, کہ میں یہاں پہ دکان بھی بیچتا رہوں اور ساتھ ساتھ جگاڑ میں اس سے کام سیکھتا بھی رہوں. اس سیکھنے کے چکر میں نقصان کس کا ہو رہا ہے, مالک کا, کہ جو ٹائم اس کو بیچنے میں لگانا چاہیے وہ اس کسٹمر پہ توجہ نہیں دے رہا. کسٹمر کھڑا ہوا ہے کہ بھائی یہ لا دے, وہ لا دے, یہ والا موبائل چینج کر لے, یہ دوسرا دے دے, تو وہ اس میں نہیں, وہ بار بار ادھر جا کے ادھر گھسا ہوا ہے. تو جو مالک مکان بیٹھا ہوا تھا نا, اس کو آ گیا غصہ. میں کھڑا ہوا ہوں وہاں پہ, اس کا میٹر گھوم گیا. پھر جو اس نے صلاح باتیں سنائی ہیں اس ملازم کو, ابے تجھے کس کام کے لیے میں نے رکھا ہے, تو وہ کر نہیں رہا, دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے, ٹانگ اڑا رہا ہے. اب جو مالک جو دکان کا مالک تھا نا, جو بزنس کا مالک تھا, اس کی عمر میرا خیال ہے 60-62 سال ہوگی. اس کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ 60-62 سال میں اتنا غصہ آنا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ. سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا, برین ہیمریج ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ عمر ہے کہ بچے کما رہے ہوں اور ابا گھر میں بیٹھ کے, یہ تو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے نا. اس عمر میں تو بچوں کو چاہیے بزنس سنبھالیں, ابا کو گھر بٹھا کے کھلائیں. ہم تو پھر سوچتے ہیں نا, چیزوں سے چیزیں نکالتے ہیں. ہم نے کہا یہ بھی انہوں نے دیر سے شادی کی ہے, بچے ابھی بزنس کے قابل, بولو نا, ہوئے نہیں ہیں. یہی ہو رہا ہے, بچے بزنس کے قابل ہوتے ہی نہیں ہیں. آپ 60 سال کے ہو جاتے ہو, بچوں کو اسٹیبل کرنے سے پہلے آپ بوڑھے ہو جاتے ہو. بچے پیدا ہی لیٹ ہوئے ہیں نا. تو یہی مسائل ہیں. ابھی بھائی آپ کے تو بیٹے جوان ہونے چاہیے تھے, بڑے ہونے چاہیے تھے. اتنے جوان ہونا بھی کافی نہیں ہے, اتنے کہ جوان ہو کے بزنس کو سیکھ چکے ہوں, اور ابا کو گھر میں اب 60 سال اگر ریٹائرمنٹ کی عمر ہے تو بزنس سے بھی ریٹائر ہونے کی عمر ہے, صرف گورنمنٹ جاب سے ریٹائر ہونے کی عمر نہیں ہے. یہ ہر چیز میں ریٹائرمنٹ, یہ تمیز سے آرام سے بیٹھ کے گھر پہ بیٹھ کے کھانے کی عمر ہے. بچوں میں دل بہلاؤ, بہوؤں کی خوشیاں دیکھو, پوتے نواسوں کی خوشیاں دیکھو. وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, سنبھال کس کو رہا ہے, ملازمین کو. ملازمین سنبھلتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس نے جب ایک دفعہ ڈانٹ دیا کہ ابھی تو اپنے کام میں دلچسپی لے, تو کیا اس ڈانٹ کا اس پہ اثر ہوگا؟ وہ آیا اس چکر میں کہ یار کچھ سیکھو صحیح ہے نا. تو میں نے کہا یہ بیچارے بزرگ ڈپریشن کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل, یہ جہاں اس کو موقع ملے گا نا فوراً پھر گھسے گا اس کے کام میں, اور ممکن ہے اندر سے اس کو کمیشن بھی دے رہا ہو.